آئندہ ماہ مدت پوری ہونے سے پہلے جائیں گے اور نگران حکومت آئے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ نواز شریف کو پھر موقع ملا تو پاکستان کا نقشہ بدل دیں گے۔ موجودہ حکومت سنبھالی تو چیلنجز کا سامنا تھا۔ IMF سے معاہدے سے روپیہ مستحکم ہوا تو پیٹرول سستا کر کے عوام کو ریلیف دیا۔ سابق حکومت نے ایک اینٹ نہیں لگائی، صرف اینٹ سے اینٹ ہی بجائی۔ اربوں روپے کی کرپشن کے سکینڈل 4 سالوں کے دوران سامنے آئے۔ PTI کے تانے بانے اسرائیل سے ملتے ہیں۔ اسرائیل سے بیان بھی آ گیا، ملک کے خلاف سازشوں کو دفن کر دیا۔ عوام نے الیکشن میں حقائق پر فیصلہ کرنا ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں چیئرمین PTI نے اپنے کارکنان کو نفرت کی تعلیم اور شر پسندی کی تربیت دی۔ PTI کے دور حکومت میں ملکی معیشت کو نقصان پہنچایا گیا۔ 1 کروڑ نوکریاں دینے کے دعوے دار نے لوگوں کو بے روزگار کیا۔ تحریک انصاف کے دور حکومت میں کرپشن عروج پر تھی۔ سابق حکومت کے 4 سال میں عوام کے لیے کوئی ترقیاتی منصوبہ شروع نہیں ہوا۔ عوام آئندہ عام انتخابات میں نون لیگ کو کامیاب کریں گے۔ چودھری پرویز الہی کی رہائی پھر لٹک گئی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو 3 MPO کے تحت نظر بند کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے چودھری پرویز الہی کو 1 ماہ کے لیے کیمپ جیل میں نظر بند کیا۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ نوٹیفیکیشن میں تھانہ قلعہ گجر سنگھ میں 2 مقدمات اور غالب مارکیٹ میں درج مقدمے کا ذکر ہے۔ میں چاہتا تھا چیئرمین PTI کی سیاست بچ جائے، لوگوں کے برین واش کر کے 9 مئی کے واقعات کروائے گئے۔ سابق وفاقی وزیر فیصل وافڈا کی 92 نیوز کے پروگرام میں گفتگو، بولے 9 مئی کو جو کچھ ہوا چیئرمین PTI کی ہدایت پر ہوا۔ پاکستان میں وزیر اعظم کو جیل جاتے اور پھانسی چڑھتے دیکھا ہے۔ فیصل وافڈا نے مزید کہا وہ استحکام پاکستان پارٹی میں شامل نہیں ہو رہے۔ IMF کے مطالبے پر ٹیکسوں کی بھرمار، جائیداد خریدنا دشوار۔ پراپرٹی کی خرید و فروخت پر ٹیکس مجموعی طور پر 18.5% کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ نان فائلر اور فروخت کنندہ کو سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ 1 جولائی سے مکان، پلاٹ یا فلیٹ کی خرید و فروخت پر ٹیکس بڑھا دیے گئے۔ نان فائلر مکان پلاٹ خریدے گا تو 7% کے بجائے 10.5% ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ جائیداد فروخت کرنے والے کو 4 کے بجائے 6% ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ ٹیکسز میں پراپرٹی قدر کی 1% اسٹیمپ ڈیوٹی اور 1% ٹاؤن ٹیکس بھی شامل۔ IMF نے بھی پراپرٹی سیکٹر پر ٹیکس بڑھانے کا مطالبہ کیا تھا۔ IMF نے پراپرٹی سیکٹر پر ٹیکس کا پلان مانگ رکھا ہے۔ رہنما تحریک انصاف حماد اظہر کی ترسیلات زر اور برآمدات کم ہونے پر تنقید، موجودہ حکومت کو ایک افسوسناک مذاق قرار دیا۔ کہتے ہیں پاکستان نے IMF اور دیگر ذرائع سے جو حاصل کیا اس سے کہیں زیادہ کھویا۔ مزید کہا حکومت نے بجلی کے پیک آورز میں اب 2 گھنٹے کا اضافہ کر دیا۔ پیک آورز کو شام 6 سے 10 کی جگہ 5 سے 11 بجے تک کر دیا۔ 3 فیز میٹر والے صارفین پیک آورز میں 50 روپے فی یونٹ ادا کریں گے۔ وزیر اعظم کا بس حادثے پر اظہار افسوس، زخمیوں کے بہترین علاج معالجے کا حکم۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا بھی حادثے پر اظہار افسوس۔ ستلج کے سیلابی پانی سے پاک پتن اور عارف والا کے دیہات میں تباہی۔ پانی میں ملک بہاول، بھینی نور، جہانیہ، مالکہ تارو کے بعد پیر غنی میں آبادیوں کا رخ کر لیا۔ عارف والا کے دیہات بلاڑا حسن ہسو کا اراضی دلاور اور کوٹ لنگا کی اراضی زیر آب۔ مکئی، کپاس اور دیگر فصلوں کو نقصان۔ علاقے میں 300 افراد کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ گنڈا سنگھ والا پر پانی کی سطح 16 فٹ رہ گئی۔ ہیڈ سلیمان کی پر پانی کی سطح میں اضافہ۔ دریائے سندھ میں چشمہ کے مقام پر پانی کی آمد 2,10,000 کیوسک ریکارڈ۔ پسرور میں نالا ڈیک میں سیلابی پانی کی سطح بلند ہونے لگی۔ شہباز شریف نے جو کردار نبھایا وہ پہلے کوئی وزیر اعظم نہیں نبھا سکا۔ اتحادی حکومت نے 13 ماہ میں کوہ ہمالیہ سے بڑے مسائل کو حل کیا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا سیالکوٹ کی یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب۔ GC یونیورسٹی میں یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم کے تحت 1250 اسٹوڈنٹس میں لیپ ٹاپس کو تقسیم کیا گیا۔
سینٹ کے الیکشن میں ایک ووٹ 75 کروڑ روپے میں بکا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کا تقریب سے خطاب۔ بولے سندھ حکومت کو 300 ارب کرائم کے ذریعے اور 300 ارب کرپشن کے ذریعے ملتا ہے۔ پی 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 کے پاس اختیارات ضرور ہیں لیکن شہر کا مینڈیٹ نہیں۔ ایم کیو ایم بھی پیسے والوں کی سیاست کے رنگ میں رنگ جاتی تو کوئی برا وقت نہیں آتا۔ حکمرانوں اور عوام کے مفادات مشترکہ نہیں متصادم ہیں۔ سندھ کے حالات سے مطمئن نہیں، پریشان ہیں۔ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کی چیئرمین پی ٹی آئی پر تنقید، کہتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کو ملک میں تباہی کے لیے عوام پر مسلط کیا گیا تھا۔ وہ پہلا وزیر اعظم تھا جسے آئینی طریقے سے نکالا گیا۔ جانتے تھے وہ ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ مزید رہتا تو پاکستان کا مزید نقصان کرتا۔ ملک کی تاریخ میں کبھی فوجی تنصیبات پر حملے نہیں کیے گئے۔ اسرائیل چیخ رہا ہے، چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا بحریہ اورچرڈ اسپتال اور چلڈرن اسپتال کا دورہ۔ ڈی ایچ یو اسپتال قصور سے بحریہ اورچرڈ اسپتال منتقل دل کے اعراضے میں مبتلا بچی سے ملاقات کی۔ محسن نقوی کا دل کے 2 بند والوں کے کامیاب آپریشن کے بعد بچی کی صحت یابی پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ نے ڈی ایچ یو اسپتال ننکانہ سے چلڈرن اسپتال منتقل بچے سے بھی ملاقات کی۔ چلڈرن اسپتال میں زیر علاج دیگر بچوں کی بھی عیادت کی۔ گلگت بلتستان میں اہم وزارتوں کے لیے حکمران اتحاد میں دوڑ دھوپ۔ حکمران اتحاد میں فارورڈ بلاک، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی شامل۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ گلبر خان تاحال کابینہ تشکیل نہ دے سکے۔ کابینہ کی تشکیل میں بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں اختلاف۔ ڈپٹی اسپیکر کے لیے پیپلز پارٹی کی سابق صوبائی وزیر سعدیہ دانش فائنل۔ اسپیکر نے ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے لیے آج اسمبلی اجلاس بلا لیا۔ مری میں تیندوا آبادی کے قریب آ گیا۔ مقامی لوگوں میں خوف و ہراس۔ تیندوے کو آبادی کے قریب دیکھ کر لوگ ویڈیوز بناتے رہے۔ مری چارہان کے علاقے میں تیندوے نے گزشتہ رات جانوروں کے باڑے پر بھی حملہ کیا جس سے 3 بکریاں ہلاک ہو گئیں۔ کراچی کی رونق نے جرمن خاتون سیاح کا دل جیت لیا۔ کہتی ہیں کراچی شہر کی تاریخی عمارتیں بہت پسند آئیں۔ یہ شہر پرانے اور نئے کے دور کا بہترین امتزاج ہے۔ ہر جگہ کھانا اور لوگ ہیں۔ کراچی کے آلو پراٹھا، حلوہ پوری اور چائے بہترین ہے۔ سائیکل پر 18 ممالک کا دورہ کرنے والی سیاح خاتون کراچی سے لاہور کے لیے روانہ۔ جرمن خاتون کی پاکستان کے بعد اگلی منزل نیپال ہوگی۔